اور میرے سلسلہ میں قیامت کی چند علامات ذکر کی گئی۔ آج کے اس مختصر وقت میں بھی کچھ علامات قیامت کا تذکرہ کرنا ہے۔ دعا ہے رب الجلال ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے قیامت کی علامتیں 3 طرح کی ہیں۔ جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 طرح کی علامات قیامت ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علامات قیامت کی 3 قسمیں۔ ایک علامات قیامت وہ ہیں جن کو علامات قیامت بعیدہ کہا جاتا ہے، اور ایک کو علامات قیامت متوسطہ کہا جاتا ہے، اور تیسری قسم علامات قیامت وہ ہے جس کو علامات قیامت قریبہ کہا جاتا ہے۔ علامات بعیدہ، علامات متوسطہ، علامات قریبہ۔ اگر آپ متوجہ فرمائیں گے تو بات انشاءاللہ الذی آسانی کے ساتھ ذہنوں کے اندر اتر جائے۔ علامات بعیدہ کا مطلب یہ ہے کہ جن نشانیوں اور قیامت کے درمیان زیادہ فاصلہ ہے ان کو علامات بعیدہ کہا جاتا ہے، اور جن نشانیوں اور قیامت کے درمیان درمیانہ فاصلہ ہے ان کو علامات متوسطہ کہا جاتا ہے، اور جو علامات قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی انہیں علامات قریبہ کہا جاتا ہے۔ علامات بعیدہ کہ قیامت اور وہ نشانیوں کے درمیان لمبا فاصلہ ہے، ان علامات قیامت میں سے ایک قیامت کی علامت آمنہ بلال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ہے۔ محبوب کا دنیا کے اندر تشریف لانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، مگر دور کی نشانی ہے۔ کیا کہ جب نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا کو بتلا دیا گیا کہ انبیاء کرام میں سے آخری رسول تشریف لے آئے۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، ان کے بعد آئے گی تو قیامت آئے گی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے درمیان کسی اور نبی اور رسول کا تصور نہیں ہے، اس لیے محبوب کی تشریف آوری کے بعد قیامت کا انتظار کرنا ہے، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بھی ایک لحاظ سے قیامت کی نشانوں میں سے نشانی ہے۔ اور اسی طریقہ پر نبی پاک علیہ السلام پر قرآن پاک کا اترنا یہ بھی قیامت کی نشانوں میں سے نشانی ہے۔ یہ قرآن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اس طرح قرآن پاک کے بعد اب کوئی کتاب ہدایت نہیں آئے گی۔ قرآن ہی قیامت تک یہی ہے، قرآن کے رسول کے بعد اب قیامت میں ہی اور کتاب نازل نہیں ہوگی۔ اسی طریقہ پر نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ایک قیامت قریب ہے، وانشق القمر اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کفار کے مطالبے کی وجہ سے، کہنے کی وجہ سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اندیشے شہادت کا اشارہ فرمایا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو چاند کا ٹکڑے ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو بہرحال یہ وہ نشانیاں ہیں جن کو
کہ ان نشانوں کے درمیان اور قیامت کے درمیان کافی فاصلہ ہے. جو علامات متوقع ہیں درمیانے زمانے کی قیامت کی جانے اس کا ترجمہ میں نے گزشتہ منظر کے اندر کیا تھا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی پہلے ان صحابی کا تھوڑا سا میں مختصر تعارف کروا بغداد سے 40 میل کے فاصلے پر ایک شہر ہے بستی ہے دیہات ہے. یہ دیہات کا نام ہے قصبہ سلمان پاک. قصبہ سلمان پاک وہاں ایک بڑی عالیشان عمارت ہے اور اس عمارت کے اندر بڑا عمارت ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو مزار ہے اس کے ساتھ ہی قبریں ایک قبر ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی اور دوسری قبر ہے صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. ان کی قبریں شروع سے یہاں تھی حضرت جابر بن عبداللہ کی اور حضرت حذیفہ بن یمان. ان کی قبریں پاس سے پڑتی دریائے دجلہ سے تقریباً 4-5 فرمان کے فاصلے سے ایک دوسرے بزرگوں کی قبریں تھی. لیکن سیلاب آیا جس کا نام سیلاب آیا سیلاب نے جب پڑھنا شروع کیا تو وقت کا بادشاہ شاہ اس کے خواب کے اندر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ایک آدمی اور دوسرے آدمی اور آگے فرمایا کہ پانی ہمارے قدموں میں داخل ہو گیا. ایسا کرو ہماری اجساد مبارکہ جو ہے ہماری فطرت جو ہے ان کو کسی اور جگہ منتقل کر دو. ایک آدمی کہا ہے شاہ دوسرے آدمی کہا ہے لیکن شاہ پریشان تھا کہ اپنے گھروں میں کیا ہے کیا قبر کو دوبارہ کھولنا اور میت کو نکالنا جائز ہے یا کہ غیر نہیں ہے. جب تیسری رات ہے تو ایران کا جو مفتی اعظم تھا مفتی اعظم جس کا نام تھا نور یوسف عید مفتی نور یوسف عید یہ ایران کا مفتی اعظم تھا. تین رات کے انتخاب کے اندر اللہ جوان رضی اللہ تعالی اور مفتی اعظم کو بھی وہی فرمایا قبروں کے اندر قبروں کے اندر پانی داخل ہو رہا ہے ہمارے اجساد کو کسی اور جگہ کو منتقل کیا جائے. تو اب جب مفتی اعظم کے کام آئے تو مفتی اعظم نے اگلے دن شاہ ایران کے دربار میں جواب دی کہ ایران ایسے ہوئے کام آئے تو شاہ ایران نے کہا کہ یہی کام مجھے مسلط پر پروگرام میں آ رہا ہے لیکن میں تقریبا اپنا واقع ہوں کہ آیا مسجد کو قبر سے نکالنا غیر ہے. آپ مجھے فتویٰ دے دیں کہ مسجد کو قبر سے نکالنا منتقل کیا جا سکتا ہے تو میں یہ حضرات کے انسان کو جب سلمان پاک لگتا ہے جہاں سیدنا سلمان پاک نے ہے ان کے ساتھ میں ان کی مبارک کیرنا کو کل مبارک کرنے بنا دوں. تو ایران کے مفتی اعظم نے فتویٰ دیا. جب فتویٰ دیا تو پھر منافی کرام دیے کہ کل اتنے گھنٹ بعد نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ان کے اجساد کو قصبہ سلمان پاک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مزار کے ساتھ منتقل کر دیا جائے گا. چنانچہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے
لاکھوں کی تعداد میں۔ جب ان حضرات کی قبر مبارک کھولی تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ حضرات تھا جس طرح ان کو یہاں کروا ملے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے گزرے، جیسے کہ نظام بالکل صحیح برابر کرو کرا موجود تھے۔ اور اس سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کی آنکھیں کھلی، آنکھیں کھلی جس طرح دیکھ رہے ہیں لوگوں کی چاہت کہ آنکھوں کے اندر آنکھیں کر رہے ہیں۔ تو فکر موٹی کہتا ہے جوان کا لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی کوشش کرتا تو جمع کتنی دیر ہوتی تو ان کی آنکھیں کو بہت بات ہو جائے، وہ بات کی آنکھیں کو بہت بات ہو جائے، آنکھیں میں آنکھیں ڈال نہ سکتا تھا، اس لیے چمک بھی آنکھوں کے اندر۔ علماء نے نقطہ یہ لکھا ہے کہ چونکہ ایک نگاہوں میں ایک نظروں میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تھا، ایک نظروں کے اندر محمد کریم علیہ السلام کی تصویر آ چکی تھی۔ اب رب کو برداشت نہ ہوا کہ ایک نظروں کے اندر محمد کریم علیہ السلام کی تصویر موجود ہے اور میرا روحان کی آنکھوں سے آمان جلال آدمی لال کرنے ہو ان کی نظریں کچھ اور جگہوں کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ بن یمان، جب تم دیکھے کہ 72 چیزیں 72 کام دنیا میں ہونے لگے ہیں تو پھر انتظار کرنا، سورج وادیاں آئیں گی، انتظار کرنا، زمین دھس جائے گی، انتظار کرنا، پھر لوگوں کی شکلیں بھی پتھر ہونے کا خطرہ ہوگا۔ وہ میں بتا دیتا ہوں، فرمایا حذیفہ بن یمان جب دیکھو کہ نماز سے لوگ غفلت کر رہے ہیں، نمازوں کو ضائع کیا جا رہا ہو، اور اسی طریقہ پر جب وہ دیکھے کہ جھوٹ عام ہو جائے، نمبر 1 نمازوں کی پابندی کرنے والا نہ رہے، نمازوں میں غفلت، نمبر 2 جھوٹ عام ہو جائے، بلکہ لوگ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ سمجھنے لگے، سچ کے آدمی کو جھوٹا سمجھنے لگے اور جھوٹے کو سچا سمجھنے لگے۔ اسی طریقہ پر فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ امانتوں کے اندر خیانتیں کرنے لگے، امانت رکھو تو وہ امانتوں کو گوا دے، خیانت کر دے تو میں نے چھپا ہوتا ہے تو اور چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل شروع ہو جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو قتل کرنے لگتے۔ وہ دیکھا ہم جتنا نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے، جتنی ہماری مسائل نماز کے تعلقوں کے صحیح ہوتے ہیں ہمیں سارا پتہ ہے۔ اور آج سچے آدمی کی کوئی وقت ہے، جھوٹا آدمی جو چلے زبان ہے، شافر ہے، انجان ہے، مکار ہے، اسی کی بات کر رہی ہے۔ سادہ آدمی ہو، سیدھا آدمی ہو، سچا آدمی ہو تو ہر ایک کو بے وقوف کہتا ہے، بے وقوف کہتا ہے، کہتے ہیں وہ بھولا ہے، اور بھولے کا مطلب ہوتا ہے کہ بے وقوف ہے۔ اس کی بات کا کیا نہیں کرنا، چھوٹے چھوٹی بات پہ آج انسانیت کی قیمت ختم ہو، چھوٹی چھوٹی بات پہ عام پتہ لگے۔ رہنے کا واقعہ آپ نے سنا کہ کیلے خریدنے کے لیے آیا 30 روپے کا معاملہ ہے،
30 دفعہ کے بعد بڑی ہے تم سگے بھائی نہ کرو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی نشان ہونے کی نشان ہے کہ معمولی بات پر جھگڑا ہوگا اور بات نوبت ہے تو پہنچ جائے گی. اسی طریقے پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تجارت عام ہو جائے گی. تجارت عام ہو جائے گی. اتنی تجارت عام ہو جائے گی کہ مردوں کے شانہ بجانا عورتیں ہی تجارت کے اندر حصہ لینے لگیں گی. مرد عورتیں مل کر تجارت کریں گے لیکن مہنگائی اتنی ہوگی کہ جب کام کریں گے تو کہیں گے نقصان ہوا ہے نفع نہیں ہوا. یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے. فرمایا کہ تجارت اتنی بڑھ جائے گی مردوں کے کام عورتیں شامل ہو جائیں گی کمانے کے لیے. مرد عورت مل کر کمائیں گے لیکن جب حساب کریں گے تو کہیں گے نقصان کیا ہے نفع نہیں. وجہ کیا ہوگی کہ مہنگائی کا دور ہوگا. اور مہنگائی کا جو تیار ہے وہ بھی ہمارے سامنے. اب سفید آدمی کی سفید کوشش جو ہے وہ مشکل ہو گئی. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں بھی نشان اور ایک نشانی تو اس لیے آپ حیران رہ جائیں گے. ہم اور باتوں کا سامنا کر رہے ہیں. نبی پاک نے فرمایا آج ہی محبوب نے فرمایا بارشیں ہوگی لیکن ان کی موڑی کرنی پڑے گی. بارشیں کیا رہی ہوگی لیکن گرمی کا زور ہوگا. بارشوں کی وجہ گرمی کا زور نہیں ٹوٹے گا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور فرمایا اسی طریقے پر دین داروں کے لیے دین سے قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جس طرح ہتھیلی کے ہاتھ کا اندازہ رکھنا مشکل ہوتا ہے. آج کا دور دین داروں کے لیے دین امتحان کا دور ہے. ایک آزمائش کا دور ہے. شاید جو پہلے کبھی اتنا مشکل دور دین داروں کے نہ آیا ہو جتنا دینداروں پر آج کا دور مشکل بن رہا ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس دور کے اندر علماء کا قدر عام ہو جائے گا. محبوب نے نام لے کر فرمایا علماء کا قدر عام ہو جائے گا اور علماء کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا اتنا پریشان کر دیا جائے گا بےدین لوگوں کی طرف سے کہ ایک طرف علماء کرے لیکن ایک زمان سونا کھائے قبول کرتے ہو اور دوسرے طرف ہے علماء قبول کرتے ہو. تمہاری مرضی ہے چاہے سونا لے لو چاہے معاف لے لو. تو علماء اتنے مشکل میں ہوں گے کہ وہ علماء سونے کی بجائے اور بنا دیتے سونے کے بجائے موت کو پسند کریں گے کہ ہمیں دولت کی ضرورت نہیں پیسے کی ضرورت نہیں سونے کی ضرورت نہیں. ہاں زندگی کو اتنا چاہتے ہیں اتنی آزمائشیں ہیں اتنے امتحانات ہیں اتنے ابتلاءیں ہیں ہمیں تو سونے سے بہتر ہے کہ موت دے دی جائے. ہم موت کو زیادہ پسند کرتے ہیں سونے سے بھی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اسی طریقے پر محبوب نے بتایا ہر قبیلے کا ہر خاندان کا ہر قوم کا جو بڑا ہوگا وہ منافق ہوگا. ہر قوم کا جو بڑا ہوگا وہ منافق ہوگا. اپنی برادری کو اپنے خاندان کو اکٹھا نہیں ہونے دے گا اکٹھا نہیں رہ دے گا. وہ بھی میرے مدد رہیں یہ بھی میرے مدد رہیں منافق ہوگا. مسلمان فرمایا نوجوان لڑکے حکومتیں کریں گے نااہل ہوں گے نااہل. فرمایا اسی طریقہ پر قرآن کے تاریخ تلاوت حلق سے اوپر اوپر کریں
حضرت سے اوپر تلاوت ہوگی، تلاوت کریں گے، جامع کی آواز لگائیں گے، مختلف نظام کی سنیں لگائیں گے، معروف ہے فرمایا ان کی تلاوت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوگی، پیسے حاصل کرنے کے لیے ہوگی، وہ دل سے عبادت کی نیت سے تلاوت قرآن کی نیت سے اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، شراب فرمایا کام ہو گئے، شراب عام ہو جائے، سود عام ہو جائے گا۔ اب میں منان کیا کروں، ہم لوگ سوچ سکتے ہیں کیا وہ لوگ معقول ہے کرنا، شراب کا نام لوگ تنقید رکھتے ہیں اور سود کا نام لوگ تجارت رکھتے ہیں، رشوت کا نام لوگ ہدیہ رکھتے ہیں، رشوت نہیں ہے ہدیہ ہے قبول کا، لیکن حقیقت میں وہ بھی رشوت ہے، اور سود کا نام تجارت ہے، روپے میں یہ تو سود ہے ہی، لیکن سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان کرتا ہے اور نبی پاک کی طرف بڑھا شراب عام، سود عام، بدکاری عام، اور معروف نے فرمایا لوگوں کی نیک بیویاں ہوں گی، خوبصورت بیویاں ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، لیکن پیسے والے ہوں گے تو پھر وہ اپنی بیوی کی طرف نہیں دیکھیں گے، رکھیلے اور میں رکھ لیں گے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب ہم سوچ سکتے ہیں، سارے سوچ سکتے ہیں کوئی بات نبی پاک علیہ السلام سے چھوڑی ہوتی ہے، وہ گھبرا نہیں، بنا اپنی بیوی نہیں ہوگی، اور صاف ہوگی، مقتدیہ ہوگی، پانچ وقت کی نمازی ہوگی، صاف ستھری رہے گی، لباس صاف ستھرا ہوگا، لیکن ان میں رکھے رکھی ہوگی، یہ اندر اچھی رہنے کے لیے زیادہ کپڑے دیکھنے کی، لیکن وہ کے روپ سے جا کر اپنی بیوی سے وہ بولتے رہے گا۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقہ پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولاد تو ہوتی ہے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، اولاد ہوتی ہے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، لیکن ایسی اولادیں پیدا ہونے لگے گی جو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک چالو نہیں ہوگی بلکہ ماں باپ کے لڑکوں کو اور ایسا کردار ہوگا، ایسا چال چلن ہوگا، ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا ایسا اٹھنا ہوگا، ایسا ان کا کردار ہوگا کہ ماں باپ ان کے کردار کو دیکھ کر ان کی باتوں کو سن کر دل میں اٹھتا رہے گا، حضور نہیں ملے گا، لیکن ماں باپ کی ضرورت نہیں ہوگی جو اپنے اولاد کو منع کرے اور ماں باپ کو منع کرنے کو اولاد کو بجائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ فرمایا لوگ اپنی بیوی کی اطاعت کریں گے، اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے، پاس سے دور ہوں گے، دور کے قریب ہوں گے، لیکن ایک وقت آئے گا جب کوئی اپنے مقام کی بات آئے گی تو اپنے پوری دوست مومن ہوتا رہنے سے نہیں رہیں گے۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوست کی بات ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیا تھا، لیکن جب اپنے مقام کی بات آئے گی ماں باپ کو تو پہلے چھوڑ دیا تھا، اب دوست بھی چھوڑتے ہی پروان کر فرمایا جہاں تک حقوق کی بات ہوگی لوگ دوست احباب کے حقوق کو پورے کریں گے، لیکن عقید و ہمارے رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کریں گے۔ آج جو عزت دوست کی ہوتی ہے وہ رشتہ داروں کی نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ وہ نشان ہے قیامت کی جن کو علامات متوسطہ کہا جاتا ہے، یعنی قیامت اور قبر کے درمیان درمیانی معاملہ ہے، یہ درمیانہ ہے،
یعنی یہ نشانیاں ہوگی جو معبود بنانا ہے وہ جو کو علامات کا انتہا ہے کچھ نشانیاں آج گئے ہو رہی ہیں ان کو علامات مقدس کہا جاتا ہے اور کچھ علامات قریب آ جو قیامت بالکل قریب آ جائے وہ نشانیوں میں جو پہلی نشانی جو ہے وہ امام مہدی کا ظہور ہے پہلی نشانی علامات قریبہ حضرت امام مہدی کا ظہور یاد رکھو حضرت امام مہدی کسی حال کے اندر نہیں ہے وہ پیدا ہوں گے مدینہ پاک کے اندر ان کی ولادت ہوگی لیکن حضرت اللہ تعالیٰ کی اولاد میں ہوں گے حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں ہوں گے یعنی امام مہدی حسن سید ہوں گے حسن سید حضرت حسن کی اولاد میں ہوں گے علماء نے اس میں ایک نقطہ لکھا ہے کہ جب حضرت علی رضا گنگی و معاملے کی ولادت چلتی حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن نے حکومت قربان کر دی اور حضرت علی معاملے کیوں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسن کو قربانی پر یہ بھی عطا فرمایا کہ قیامت کے نبی کو اولاد میں آئے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ روح زمین نبی حکومت عطا فرمائے گا بادشاہ عطا فرمائے گا اور وہ پوری دنیا کے اندر اسلام نافذ کریں گے وہ ہے امام مہدی جن کے ابے کا نام جناب عبداللہ ہوگا ماں کا نام آمنہ ہوگا اور ان کا اپنا نام محمد ہوگا لڑکا ان کا مہدی ہوگا جب مسلمان ہر طرح سے مغلوب ہو جائیں گے ہر طرح سے نکاح آنے لگیں گے مسلمان بالکل کفار کی نگاہ میں یہود و نصارا کی نگاہ میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے اور آخری بادشاہ مسلمانوں کا جب وفات کرے گا اور مسلمان ظلم کی چکی کرتا رہے ہوں گے تو مدینہ والوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوگا کہ محبوب کے شان کے مطابق لگتا ہے وہ دور آ گیا یہ دور میں امام مہدی کا ظہور ہونا ہے تو کیا نہ ہو کہ ہم امام مہدی کو تلاش کریں کئی جھوٹے کھڑے ہوں گے مہدی ہونے کا دعویٰ کریں لیکن یاد رکھو جو اصلی مہدی ہوگا وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا جو دعویٰ کرے مہدیوں میں کا ہم کے بارے جا کے پہلے ہوتا ہے کیونکہ نبی پاک اسلام کے فرمان کے مطابق جو اصل امام مہدی ہوگا وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا اس کو پتہ چلے گا کہ مدینے والے اب مہدی کی تلاش کرتے ہیں تو مدینہ چھوڑ کر مکہ آ جائیں گے اور آ کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے حضرت اکبر اور مقام ابراہیم اس کے سامنے امام مہدی پہنچے گے طواف کرتے کرتے تو شام سے جو ابدال آئے ہوئے ہوں گے وہ پہچان جائیں گے کہ یہ امام مہدی ہے تو وہ حضرت امام مہدی کو پکڑ لیں گے کہیں گے کہ آپ ہی ہمارے حاکم ہیں آپ ہی ہمارے حکمران ہیں اور ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں امام مہدی کہیں گے نہیں تم بھول سکتے ہو تم بھول گئے ہو گے لیکن وہ کہیں گے نہیں جو ہم سے آمنا کلام ہے وہ عام کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ آپ امام مہدی ہیں ہاتھ بڑھاؤ ہم سے ہاتھ بڑھا کر کے بیعت کرتے ہیں تو ہم اندر اور کتاب کے نہ جا کر امام مہدی بیٹھ جائیں گے شام کے جو 40 سردار ہوں گے باقی علماء ہوں گے سب آگے بڑھیں گے عوام ہوگی امام مہدی کے ہاتھ پر ہاتھ بیعت کریں گے اب امام مہدی مسلمانوں کے خلیفہ بن جائیں گے ادھر کافروں کے دور کو پتہ چلے گا تو وہ
امام مہدی کے مقابلے پہ نکلیں گے، بہت بڑی بات ہوگی، امام مہدی کے مقابلے پہ نکلیں گے، لیکن مکہ اور مدینہ کے درمیان میں پہنچیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں پہنچیں گے، ایک جنگل ہوگا، اس جنگل میں پہاڑ ہوگا، اس پہاڑ چھاڑ وہ کس دیر کے لیے ٹھہریں گے، وہ لشکر جو امام مہدی کو لڑنے کے لیے حاضر ہوگی۔ اللہ زمین کو آڈر دے گا، وہ پوری فوج میں سے 2 پانی بچیں گے، باقی سارے زمین میں غائب ہو جائیں گے، باقی سارے زمین میں غائب ہو جائیں گے، امام مہدی تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ پھر امام مہدی مدینہ منورہ تشریف لائیں گے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے روضے اطہر پہ آئیں گے، درود و سلام پیش کریں گے، اور پھر ملک شام کی طرف سفر کریں گے جہاد کے لیے۔ شام میں جائیں گے، جہاد ہوگا، کافی مسلمان جانے شہادت پہنچ کریں گے، لیکن آخرکار فتح امام مہدی کو مل جائے گی، شام کا ملک فتح ہو جائے گا۔ شام فتح کرنے کے بعد پھر وہ کریں گے حکومت دنیا کا، تو حکومت دنیا بھی فتح ہو جائے گا۔ اسی عرصے میں دجال کا ظہور ہو جائے گا، یہاں مہدی کا دور ہوگا۔ علماء لکھا ہے کہ اللہ فتح کا دور گا، دنیا میں اسلام کی حکومت ہوگی، امام مہدی خلیفہ ہوں گے، 4 سال تک اکیلے منفرد امام مہدی ہوں گے، پھر عیسیٰ اسلام کا ظہور ہوگا، 3 سال امام مہدی اور عیسیٰ اسلام اکٹھے رہ کر وہ زندگی پھر امام مہدی کا انتقال ہوگا بیت المقدس کے اندر۔ حضرت عیسیٰ اسلام امام مہدی کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اور بیت المقدس کے اندر ہی جہاں بے شمار انبیاء اسلام کی قبریں ہیں، وہیں امام مہدی کی قبر بنتے ہیں۔ تو ایک امام مہدی کا دور ہوگا، 9 سال کا حکومت کا مہدی کا، اسی عرصے کے اندر دجال کا ہوگا۔ دجال بھی انسانوں میں سے ایک انسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دیکھیں تو پہلے انبیاء کرام ہے، کوئی نبی رسول ایسا نہیں آیا جس نے اپنے امت کو دجال کی فتنہ سے نہ ڈرایا۔ ہر نبی رسول نے اپنے امت کو دجال کی فتنہ سے ڈرایا۔ آخرت کو آپ فرمایا کرو گے اللہ انی اعوذ بک من الدجال، اللہ مرضی دجال کے فتنہ سے ہم تیری پناہ ہو جاتے ہیں، اپنی پناہ ہم مل جاتے ہیں۔ اور امت سے فرمایا ہر جمعے کو سورہ کہف تلاوت کیا کرو، ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو۔ جس جمعے کو تلاوت کرو گے اگلے جمعے کا اللہ تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا، اور محفوظ کو بڑا مطلب ہو تو مطلب اگر کوئی سورہ کہف نہ پڑھ کرو تو کم مرتبہ سورہ کہف کی شروع کی 10 ایسے ہر جمعے کو تلاوت کر لیا کرو، جیسے ہمارا تو بولتے وہ یادی کی آیت پڑھ لیا کرو، سارے دن کے کام آسان ہو جائیں گے، مگر قرآن کا بات پڑھ لیا کرو، ادھر بیمار ہونے لگ جائے گی، عشاء قرآن کا پڑھ لیا کرو، اور آواز سے بچ جاؤ گے، ہمارے دن جو ایسا اپنا دیا تو دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو دجال کی نشانیاں معلوم ہو جاتا ہے، تفریح کا موقع نہیں ہوتا، دجال کی نشانیں بتائیں، لگ بھگ ہوگا۔ ایک بات سے ایک آدمی کو آنکھوں کی وجہ سے ہوگی مقبول خیر کا بڑا طریقہ، ایک آنکھ کو نہیں ہوگی اور دوسرے آنکھ میں کہاں ہوگا، اور اس آنکھ کے بعد تیرے کے بعد ہوتا ہے یہ انگور کے دانے کی طرح جہاں کہاں ہوتا ہے ہوگا، اور اس کی پریشانی کا حصہ ہوگا کام کا ہوا، یہ کافر ہے، ہر بار کافر پڑے گا، ہر بار پڑے گا،
محبوب نے فرمایا وہ 40 دن تک دنیا کے اندر رہے گا اور 40 دن کے اندر مکہ مدینہ کے سوا دنیا کے ہر شہر کو ذکر ہے وہ دن آج کے دنوں کی طرح ہوگا تو محبوب نے فرمایا 40 دن رہے گا پہلا دن سال بھی بنا پڑے گا دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوگا اس کو اللہ مسلمانوں کے لیے آزمائش بنا کر آزمائش شہر امتحان کے آگے نہ چڑھ کر دیا آزمائش بنا کر دیجیے گا کہ وہ یہاں سے گزرے گا زمین سرگرم و شاداب ہو گئے جہاں والے جوانوں میں کرنے کے لیے رہیں گے جب واپس رہیں گے تو کی خوبصورت بات میں نوکری میں رہتے دور کی کثرت ہو جائے گی اور فرمایا جہاں پر کرنے کے لیے رہیں گے واپس رہیں گے تو کی وہاں میں موٹیکار بھی ہوتی ہے موٹیکار بھی ہوتی ہے ایک قوم کے پاس جائے گا اور کیا کرے گا کہ اگر میں تمہارے بھائی تمہارا باپ جو فوت ہو گیا اس کو زندہ کر لوں تو کیا تو مجھے خدا مان لو گے محبوب نے فرمایا پہلے تو رب کو خداوت کرے گا پھر تو جو دیوار ہو خدا کی خداوت کرے گا میں خدا ہوں تو وہ کہیں گے کہ ہاں مان لے تو کچھ شکل میں شیطان اقرار کرے گا محبوب نے فرمایا جن لوگوں کو کہنا ہوگا وہ شیطان ان کے باپ کی شکل کوئی ان کے بھائی کی شکل کوئی ان کی بہن کی شکل کیا ہوگا ان کو ان کے کام آ جائے گا دیکھنے والا سمجھے گا کہ وہ بڑے ہوئے ہیں آپ کون دیتے ہو تو وہ لوگ اس کو خدا مان لیں وہ لوگ اس کو خدا مان لیں اور فرمایا آسمان کو آجا دے گا تو آسمان بارش کرتا ہے زمین کو آجا دے گا تو زمین پھنسنے ہو جائے گی وہ ہر چیز اور کتابیں پڑھ دی جائے گی آخر ایک ایسے آدمی کے ساتھ وہ ملے گا جو ایک نوجوان ہوگا پریشان کرتا نوجوان متقی پرہیزگار ہوگا اور اکثریت علماء یہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوگے خضر علیہ السلام کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے وہ علماء فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کی وفات ہونے کی دنیا میں چلے گئے لیکن اکثریت علماء کی ہے ان کے نزدیک خضر علیہ السلام ابھی زندہ ہے خضر علیہ السلام ابھی زندہ ہے اور جو دجال کا دور پائیں گے دجال سے ملاقات ہوگی دجال میں کہے گا کہ مجھے خدا مان لے یہ نوجوان باعمل نوجوان چاہے آپ کو جانتے ہو چاہے حضرت علماء القول میں نے آپ کو بتا دیا یہ اس کی خدائی کا انکار کرے تو نتیجہ وہ اس نوجوان کو مٹا دیں گے اور پھر اس کو فرق کر دیں گے زمین کے ساتھ اور پھر کہے گا کھڑا ہو جا وہ کھڑا ہو جائے گا نوجوان کہے گا اب تو مجھے خدا مانتا ہے وہ کہتا ہے اب تو مجھے 100% یقین ہو چکا ہے وہ دجال ہے اب تو 100% مجھے یقین ہو چکا ہے وہ دجال ہے وہ اپنے فرشتوں سے کہے گا اس کو لٹاؤ اور اس کے سر میں آیا چلاؤ اس طرح پورا دو ٹکڑے کر دو ٹکڑے کر دیا جائے ایک ٹکڑا ادھر پڑ ہوگا ایک ادھر پڑ ہوگا یہ وہ دو ٹکڑوں کے درمیان کر کے آیا جاتا ہے اور پھر کہے گا زندہ ہو گیا زندہ ہو گیا کہے گا اب مجھے خدا مانگتے تو مسلمان سے کہے گا اب تو مجھے پہلے بھی نہیں جانا یقین ہو گیا ہے تو دجال ہے میں اپنے خدا کو خوب جانتا ہوں میرا خدا کا تو وہ کہے گا میں مجھے حقیقت جانوں گا ہم یہ کہے گا کیا میرے موقع ہے قدرت میں نہیں ہے پھر وہ بڑی کوشش کرے گا اپنے نوجوان کو دوبارہ قتل نہیں کر سکے گا یہ دجال کا ظہور پیدا پہلے ہو چکا ہے پہلے پیدا ہو چکا ہے نبی کریم علیہ السلام نے خبر دی ہے محبوب نے فرمایا
جس ماں باپ کے لیے ملتا ہے 30 سال تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، 30 سال کے بعد یہ دجال ہوا، ایک آنکھ ختم، دوسری آنکھ میں دانا، انگور کے دانے کی طرح دانا ایک بڑا ہو جائے گا، میں پہچانی گئی تھا یہ کافر ہے۔ اور پھر مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کو بخاری شریف کی بات کرتے ہیں، مسلم شریف کا کتاب الفتن کے اندر طویل حدیث نبی پاک علیہ السلام کی وجود ہے دجال کے بارے میں۔ پہلی میں ایک مرتبہ سورہ کی وحی کا اور رسول میں بھی موقع ہے، محبوب کے فاطمہ ہیں، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ بنت قیس، ان کے پاس ایک صحابی ہے، اور نے آگے کہا فاطمہ آج نبی کریم علیہ السلام کی کوئی ایسی حدیث سناؤ جو آپ نے برحیران نبی پاک سے سنی ہو، درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو۔ تو فاطمہ بنت قیس کہتی ہے میں تمہیں محبوب کا ایک فرمان سناتی ہوں۔ تو میں فرمانے لگی ایک دن مسجد نبوی میں اذان ہو گئی، لیکن نبی پاک نے کوئی دوبارہ نہیں کرے، الصلاۃ الجامعہ، الصلاۃ الجامعہ، الصلاۃ الجامعہ، نماز کا ٹائم ہو گیا تو پھر نماز ہو۔ تو جب اذان بھی ہوئی اور پھر خصوصی معنی بھی ہوئی، کون تھا رہ سکتے، سارے نام ہے، محبوب نے نماز پڑھائی اور پھر محبوب ممبر سے تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ نے کہتے ہیں آگے مردوں کی قدر کی پیچھے عورتوں کی قدر کی، تو میں عورتوں کی قدر کی سب سے پہلے سامنے میں بیٹھی تھی، نبی پاک علیہ السلام ممبر سے تشریف لے آئے تو آج یہ بات محبوب کے چہرے پہ مسکراہٹ، محبوب کے معمول اور محبوب کے بعد بیٹھے جو کافی ان کا نام ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلے عیسائی تھے، عیسائی سے ہوئے مسلمان کو کلمہ پڑھا تو انہوں نے تو ایک واقعہ دجال کا نبی کریم علیہ السلام کو بلایا، نبی کریم علیہ السلام نے کوئی واقعہ پہنچا تمیم داری سے پھر صحابہ کے معاملے بنایا اور پھر فرمایا یہ تو آپ کا رہا ہے تمیم داری یہ واقعہ بنایا کیا میں یہ واقعہ کہ دجال آئے گا اور دجال کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ صحابہ کرام نے کہا بالکل بابو آپ نے یہ چیزوں کی خبر دے دکھان کرنا، تو فرمایا آج میں محمد کریم کو بڑی خوشی محسوس کر رہے تھے کہ کون فرماتا جس کی باتیں کرتا وہ تمیم داری ہے۔ تو تمیم داری کے واقعہ کو نام نبی کریم علیہ السلام نے پھر مسجد نبوی کے اندر مقبول بیٹھ کے صحابہ کرام کو نبی کرام نے واقعہ سنایا۔ فرمایا تمیم داری کہتے ہیں جب میں عیسائی تھا اور اسی واقعے کی وجہ سے انہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان بول دیا، میں عیسائی تھا تو ہم 30 سال کی سفر سے نکلے نمبر پر وہاں کا پانی کا سفر تھا، جب ہم جہاز سے تیار ہوئے سفر شروع کیا تو اللہ کا ایسا ہوا کہ طوفان آ گیا اور 1 مہینہ تک طوفان رہا، کشتی اور جہاز وہ کنارے نہ لگ سکتا، ادھر ہوا میں جھونکا نہ ادھر چلا جاتا، ادھر طوفان ادھر چلا جاتا، 1 مہینہ کا ہم دریا کے اندر سمندر کے اندر ہی رہے۔ 1 مہینے کے بعد ایک جزیرہ تھا، اس کے پاس جا کے ہمارا جہاز جا کے لگا تو ہم وہاں اترے جب سورج غروب ہو رہا تھا تو کہتے ہیں ادھر کا جب خیر سے گئے تو ہم نے دیکھا ایک تو جانور موازی رہتی ہے جس جو شکل بڑی چوڑی ہے اور باہر اس کے اتنے بڑے بڑے ہیں، اتنے بڑے باہر ہیں، نہ ان کی اگلی سائڈ کا پتہ چلتا ہے نہ دوسری سائڈ کا پتہ چلتا ہے، اتنے باہر اس کو بڑے کریں نہ اگلی سائڈ کا پتہ چلے نہ دوسری سائڈ کا پتہ چلے۔ تو کہتے ہیں جب جانور مواد چیز نے جانور ہمیں دیکھا اس نے کہا تم برباد ہو جاؤ کیوں نہیں لیتے ہیں؟
مطابق کہتے ہیں ہم نے کہا تو بتا دے تو کیا چیز ہے ہم تو رکھ گئے ہیں اور جو زبانیں دے تو آپ نظام میں جو بیٹھے تو ہم لڑکا کے نام کو کروا اس نے کہا میں جج فیصلہ ہوں کیا ہوں جج فیصلہ اس نے کیا کہا میں کہوں جج فیصلہ ہوں جیسا کا کمال ہوتا ہے کائنات کا سب سے بڑا جاسوس سب سے بڑا جاسوس اور میں تو نے کہا میں جج فیصلہ ہوں اور میرے ساتھ بات آؤ ایک بار میں تم سے ملنا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کہا کوئی یہ کوئی جن ہے کوئی شیطان ہے کوئی بڑا اب اس کی بات نہ مانیں تو مارے ہی نہ جائے مرچا جانا چاہتا ہم اس کے بعد چل بڑھا دیا دیکھو پیچھے کون کون آگے ہوئے گا پیچھے چلے گا آگے ایک عمارت ہے وہاں ایک آدمی موجود ہے تو وہ دیکھنا چاہتا ہے تو کبھی میں گاڑی بیٹھوں گا دکھائی دے کہتے ہم چلتے چلتے اس عمارت میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں ایک لمبے قد والا اور بڑے دوسرے والا آدمی جو ہے وہاں موجود ہے اس کے ہاتھ میں گردن اوپر باندھے ہوئے اور پھر زنجیر ڈال کر ٹکروں میں ڈالنے والا زنجیر پھر ٹکروں میں ڈرتا تھا زنجیروں کے اندر وہ جگڑا ہوا ہے اور بڑا موٹا زنجیر ہے جب اس نے ہمیں دیکھا تو اتنی سردی میں تھا اتنا جگہ ہوا تھا لیکن اس کے باوجود جو لگا کہ ہمیں دیکھتا وہ خوش ہو گیا اس کے چہرے پہ خوشی آ رہی ہے جس میں خوشی میں آنے ہاتھ کو ہوا ہے اس میں وہ ہاتھ کو مارنے لگا ہم نے کہا غلط ہے یہ کیا بات ہے تو وہ مجھے کہا ہو جاتا میں نے کہا اور تو حالات ہوئے تو کہاں ہو گئے کہتے میں نے کہا حالات تو ہو تو کہاں ہے حالات ہو گئی اس نے کہا میری دو بات چار باتوں کا جواب دو پھر میں بتاؤں گا کہ میں کہاں نے کہا کچھ کہہ لگا تو کہاں سے آئے ہو تمہیں میں گاڑی کہتے ہیں عرب سے آئے مسافر اس طرح ہمارے پاس بنا آپ پڑھ لو تو ہمیں مجدد کا ملا اس نے میری طرف بھیج دیا عرب سے رہنے والے اس نے کہا اچھا عرب سے آئے ہو تو پھر یہ بتاؤ بیسان کے جو پہاڑ ہیں ان کا کیا حال ہے ہم نے کہا کیا مطلب میرا بیسان کے پہاڑ یہ ایک بیسان کا پہاڑ ہے جو آج اسرائیل کے قبضے کے اندر ہی جگہ قرآن کی پہاڑ ہے اور پہاڑوں کے نیچے میں کھجوروں کے پہاڑ ہے تو کہتا ہے کہ میرا مقصد یہ بتاؤ کہ وہ پہاڑ کھجوروں میں پھل دے رہی ہیں یا نہیں دے رہے ہیں ہم نے کہا پھل لگ رہا ہے کہ لگان قریب کو آگے رہے پھل اچھا پھر کہنے لگتا کہ بتاؤ وہ عورت تیریا جو ہے بغیر نبریا کون کا کیا حال ہے ہم نے کہا کیا مطلب اس میں پانی ہے کہ نہیں یہ چھوٹا سمندر ہے یہ پانی ہے تو ہم نے کہا پانی اس کے اندر بہت زیادہ موجود ہے کہنے لگا انتری خوش ہو گئے انتری خوش ہو جائے گا اچھا وہ جو چشمے ہیں گردن کی ان کا کیا حال ہے کیا مطلب کیا ان کے پانی سے لوگ جلدی والے کرتے ہیں یا پانی خوش ہو چکا ہے ہم نے کہا نہیں لوگ اس پانی کے جلدی والے کرتے ہیں کیا جنوزیشن میں جانتے ہیں خوش ہو گئے ہم حیران ہے کہ کیا پڑھنے جا رہا ہے پھر وہ کہتے ہیں اچھا عربوں کے اندر ان کی جینے کے اندر انپڑھوں کے اندر ایک نبی آدمی زمان یہاں آتا ہے جن کا نام محمد صلی اللہ وہ تشریف لا چکے ہیں یا نہیں لا چکے تو ہم نے کہا آ چکے ہیں قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کی ہے قوم نے بڑی تکلیفیں پہنچائی حتیٰ کو ہجرت کرنے میں مجبور ہو گئے مکہ ہجرت کر کر جنت میں پہنچ گئے جب غزل کا نام آیا تو خوشی سے اس نے کہتا لگایا کہ اچھا
مکہ کے یسرب پہنچ گئے، وہاں پہنچ گئے، اب ان کا معاملہ کہتے ہیں، اب وہ فتح مل گئی ہے، تمام لوگوں کی دوا اختیار کر رہے ہیں، اسلام کا داخل ہو رہے ہیں، تو کہنے لگا کہ یہ بہتر یہی تھا کہ اس نبی کا کلمہ پڑھے، یہ بہتر یہی تھا اس نبی کا کلمہ پڑھے، اتنی بات ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یار پورے حاصل میں سوال کی ہے اور ہمیں ابھی تک تمہیں بتایا ہی نہیں کہ تو کہاں ہے۔ اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں میں کون ہوں، انا مسیح الدجال، انا مسیح الدجال، میں مسیح دجال ہوں۔ اس نے اپنا تعارف خود کروایا۔ اب جب حضرت نبی داعی رضی اللہ عنہ ان کے بعد یہ واقعہ پیش آیا اور انہوں نے جب یہ واقعہ پیش آیا تو نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سارا واقعہ سنایا۔ آمنہ بن عوف کی طرح میں پہلے یہ باتیں صحابہ کرام کو بتا چکے تھے، اب جب حضرت نبی داعی رضی اللہ عنہ نے ملاقات بھی بتا دی تو نبی کریم نے پھر خصوصی طور پہ سارے صحابہ کو بلایا اور نبی کے داعیہ کے سامنے پھر پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ نبی نے ایسے ہی کہا کرتا تھا نا کہ وہ دجال ایسا ہوگا، اس کی آنکھیں ایسی ہوگی، اس کا چہرہ ایسا ہوگا، پیغامی پہ یہ لکھا ہوا اور یہ ہوگا، ایسے ہی کہا کرتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جو لوگ ایسے جان بات کرتے تھے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے بڑی خوشی۔ تو امام مہدی کے زمانے کے اندر پوری دنیا کا چکر لگائے، مدینہ نہیں جا سکے گا، فرشتوں کا پیر ہوگا، مکہ نہیں جا سکے گا، فرشتوں کا پیر ہوگا، اور ابھی کے بعد کہتا ہے 3 مرتبہ مدینہ میں زلزلہ آئے گا، 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، اور زلزلہ اتنا بڑا ہوگا جو کمزور ایمان والے ہوں گے مدینہ چھوڑ کر آئے گا، اور جب تک نکلیں گے وہ دجال سے کتنے نیک لوگ متقی لوگ باقی رہے ہیں، چالیس کر رہے گا تبھی نہ بیان نہیں کر سکتا۔ پھر یہ شام کا وقت کرے گا، شام کا وقت حضرت امام مہدی ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، مسلمان عصر کی نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ کیا دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے اندر مسجد نبویہ ہے نا، بنو امیہ کی مسجد، بنو امیہ کی مسجد جہاں مسجد میں محبوب نے فرمایا اس کے مشرقی معیار سے اس غیر معیار اس معیار پر لوگ دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پورے فرشتوں کے قدموں پہ جو ہاتھ رکھا ہوگا اور آسمان سے گزر رہے ہوں گے، جو لگ رہا ہوگا جس طرح ابھی مسلمان آتے آئے ہیں اوپر سر کریں گے تو آسمان کی طرف کریں گے، نیچے سر کریں گے تو یوں لگے گا کہ آسمان نیچے بہت کی محنت ہے، پھر سیڑھی لگائی جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، امام مہدی مصلی پہ جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں نماز آپ پڑھو، حالانکہ مطلب مقام عیسیٰ علیہ السلام کا زیادہ ہوگا، وہ نبی ہوں گے، امام مہدی امتی ہوں گے، نبی ہوتا ہے، لیکن جب دوبارہ آئیں گے امامت کے مسلم مہدی کو کھڑا کریں گے تاکہ مجھے کو خبر چل جائے میں تحقیقت نبی کا نہیں آیا، تحقیقت مجدد کی آیا ہوں، محمد کریم کے دین کی سربلندی کے لیے آیا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام فوج کی کمان کرتے ہوئے مہدی کے ساتھ نکلیں گے مقام لوط جہاں آج اسرائیل کا ہو گئے، انہیں خبر چل رہا ہوں کے لیے بنایا ہوا ارادہ تھا کہ یہاں جو ہمارا بڑا آئے گا تو یہاں کے اوپر بات کرے، اور نبی پاک نے فرمایا دجال کی سواری ہے وہ زبیر نام کا پیغام ہوگا، بالکل زبیر نام کا پیغام۔ تو آج اسرائیل ہونے کے یہودیوں نے وہاں ایک تیارہ بنانے کا رکھے ہوئے، جہاز بنانے کا رکھے ہوئے جس کے پار سے وہ کہتے کاموں کی ہے اور وہ کی پچھلی طرف ہے وہ کلے کی پچھلی طرف کی طرح ہے، انہوں نے اسی شکل کا
وہ تیار کرانی وہاں کر دیے ہوئے ہیں مقام لوگ جانکاری کا وہ ہے یہاں پہنچیں گے اب جزائی کی نظر کا امام پڑے گی تو یہ خود ہو جائے گا اس کا امام آگے بڑھیں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے خنزیر بھی قتل کریں گے شریف بھی توڑیں گے شریف بھی توڑیں گے خنزیر بھی قتل کریں گے دجال کو بھی قتل کریں گے 3 سال اکٹھے رہیں گے پھر امام مہدی جو بات ہوگی عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر رہیں گے بیت المقدس میں تبدیل ہوگی عیسیٰ علیہ السلام 45 سال تک سے حکومت کرے گی 45 سال تک شادی بھی کریں گے اولاد بھی ہوگی سلام بھی کریں گے اور مہدی بات کو جواب دیں گے بات قبول سارے لوگ سنیں گے اور پھر ایک وقت آئے گا کافروں کو جب ختم کیا جائے عیسیٰ علیہ السلام جو سانس ہوگی نا سانس میں اللہ تعالیٰ نے عجیب خوشبو رکھی ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ جائے گی وہاں تک